وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زینب وسيدنا حسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین اکرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رہنمائی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عورتوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری فضیلت تو مرد لوٹ کر لے گئے، وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی خاتون گھر بیٹھی رہے تاکہ اپنے شوہر کے مال، اولاد اور اپنی عصمت کی حفاظت کر سکے تو اسے بھی مجاہدین کے برابر اجر ملے گا. ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی شخصیت کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں پوری تاریخ انسانی میں، اور 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام جو ہیں ان کی تاریخ میں بھی یہ اعزاز اس شخصیت کو حاصل ہے کہ کسی اللہ کے نبی اور رسول کی 2 بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں نہیں رہیں. یہ شخصیت وہ ہے جن کے نکاح میں سردار الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں جن کے نکاح میں رہی، اسی لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے. یہ وہ ہستی ہے جن کو 6 مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. یہ وہ شخصیت ہے جن کا محل رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جنت میں دیکھا. یہ وہ ہستی ہے جو سابقون الاولون میں ہے. یہ وہ ہستی ہے جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہے. یہ وہ ہستی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کلزم سخاوت کے بعد ساری امت میں سب سے بڑے سخی کے طور پہ جن کا نام جانا جاتا ہے، جن کا لقب بھی عثمان غنی ہے، جو اتنے غنی تھے کہ غنا کو ان پہ ناز ہے، جو اتنے سخی تھے سخاوت پہ ان کو ناز ہے. وہ ایسے حیادار تھے، بلکہ ایثار، وفا، حیا، سخا، صدق و صفا پر جن کو ناز ہے، اور صبغۃ اللہ کی ساری جہتیں جو ہیں وہ ان کی شخصیت میں ہمیں نظر آتی ہیں. ناظرین کرام، یہ شخصیت وہ تھی جنہوں نے راہ خدا میں 2 مرتبہ ہجرت بھی کی اور سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت جن لوگوں کی مشتاق ہے ان میں سیدنا عثمان ذو النورین شامل ہیں. 146 احادیث کے راوی اور قرآن حکیم کی متعدد آیات ان کی شان پاک میں آئیں. ان کے ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس قرار دیا. ان کی شان یہ ہے، اور باوجود کہ بدر میں شامل نہ ہو سکے تھے چونکہ ان کی اہلیہ محترمہ بہت شدید علیل تھی اور ان کا بدر کے دوران ہی، مارکہ کے دوران ان کا وصال پاک بھی ہو گیا تھا، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدری صحابہ میں شامل کیا ہے. اور بدر کے بعد جتنے مارکے ہوئے کم و بیش سوائے ایک مارکہ کے، یہ ہر مارکہ میں شریک رہے، صف اول میں رہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب ایک غزوہ کے لیے جا رہے تھے تو ان کو مدینہ منورہ کا گورنر بھی مقرر کیا تھا. کون کون سے، اگر میں یہ کہوں کہ آج بھی شہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آب جوئیں، مدینہ منورہ کے گلستان، مدینہ منورہ کے نخلستان، پرشک و عمارتیں ان کی سخاوت کی جو ہے وہ تصدیق کر رہی ہیں. اس کی تفصیل میرے اسکالر آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح، اور ان کی حکمت جو تھی، اللہ نے ان کو دانش اور حکمت جو عطا کی تھی. اور خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ وقت ان کو ملا تھا اسلامی حکومت کی سربراہی کا. اور کمال یہ کیا کہ ان کی جو فتوحات ہیں، آپ حیران ہوں گے، کئی بر اعظم جو تھی ان میں فتوحات تھی. اور اس وقت کی 2 عظیم سلطنتیں، روما اور ایران کی جو سلطنت تھی، ان کو جو تھا فارس اور روم کی جو بڑی سپر پاورز تھی اس دور میں، ان کو نیست و نابود جس شخصیت کی حکمت، تدبر اور فراست نے کیا، اس کا نام سیدنا عثمان ذو النورین ہے. میں صرف ان کئی بر اعظموں پہ آپ کی حکومت رہی،
اور آج ہی میرے اسکالر نے بڑی اچھی بات کی، پروفیسر عتیق الرحمان نے، اس نے کہا جی کہ 24 لاکھ مربع میل پہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ کے گئے تھے، اور 24 سے پھر 48 لاکھ مربع میل تک جس شخصیت نے اسلامی مملکت کی حدود جو تھی ان کو وسیع کیا، وہ کہاں تک وسیع کیا؟ میں چند نام لے رہا ہوں۔ آذربائیجان، رے کی فتح، طرابلس کی فتح، اموریہ کی فتح، اسکندریہ کی فتح، افریقہ، اندلس، اسپین، جزیرہ قبرص جس کو سائپرس کہتے ہیں، ایرانی فارس، خراسان، تبرستان، تخارستان، کرمان، سیستان، سجستان، آرمینیا، مدائن کی فتح اور کسرا کی ہلاکت بھی انہی کے دور میں ہوئی تھی، اور ترکی کے بعض حصے جو تھے وہ بھی ان کی جو ہے وہ کریڈٹ میں جاتا ہے، انہوں نے وہ فتوحات کی ہیں۔ ان کی سخاوت کے اتنے واقعات، آج میں ان کی کرامت کے بھی کچھ واقعات آپ کو سناؤں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کی عزت اور تکریم لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری امت کے بہترین لوگ وہ ہوں گے جو میرے صحابہ کی عزت کریں گے، اور بدترین وہ ہوں گے اور ملعون ہوں گے جو میرے صحابہ کے خلاف کوئی بات کریں گے۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں جو تھیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے، وہ ان کے نکاح میں رہیں۔ ان کی شان، ان کی عظمت، ان کا زہد و تقویٰ ساری عمر قائم اللیل اور صائم الدہر رہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کے تقریباً ہر روز اپنی حیات پاک میں ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور پھر سرٹیفکیٹ دے دیا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اللہ کے محبوب جب یہ فرما دے، اور جن سے اللہ راضی ہو جائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جو ان کے خلاف بات کرے اس سے بڑا بد نصیب اور ملعون کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج سیدنا عثمان ذو النورین کی ہم باتیں کریں گے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو بہت سینئر استاد تعلیم و تعلم سے ساری عمر تعلق رہا جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب ہیں، ان کے ساتھ میرے ڈپٹی سپر سٹار آج کافی دنوں کے بعد میرے قابو میں آئے پروفیسر ڈاکٹر غلام محی الدین، اور ان کے ساتھ پروفیسر سید عتیق الرحمان، بخاری بوکن شریف کی بہت بڑی ہماری خانقاہ ہے چشتیوں کی، اس کے جو سجادہ نشین صاحب کے صاحبزادے آج میرے ساتھ ہیں۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب خان صاحب سے۔ جی خان صاحب، سیدنا عثمان ذو النورین کا نام آتا ہے نا تو ایسے لگتا ہے جیسے ابھی وہ درم و دینار کی جو بوریاں کھل جائیں گی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم غازی صاحب، تاریخ انسانی کا خوش بخت ترین اور تاریخ انسانی کا مظلوم ترین انسان اگر کوئی ہیں تو وہ سیدنا حضرت عثمان ذو النورین ہیں۔ جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، مجہز و جیش الاسرت فی رضا الرحمن۔ واہ۔ ابو عبداللہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اگر میں ان کے بارے میں قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان پر گفتگو کروں بڑا وقت چاہیے۔ اختصار کے ساتھ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں وہ یہ ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو جو قدر و منزلت حاصل تھی اس کا اندازہ تاریخ انسانی سے واقفیت رکھنے والے لوگ لگائیں کہ یہ وہ شخص ہیں جن پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر اپنی 19 سالہ ساری محنت لٹانے کے لیے تیار ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو اتنی محبت کہ سرداران مکہ کہیں کہ آؤ عثمان طواف کر لو، لیکن وہ فرمائیں کہ آقا کے بغیر میں خانہ کعبہ کا طواف کروں میرے لیے کیسے ممکن؟ اور کتنی بڑی سعادت ہے کعبۃ اللہ کا طواف عمرہ، کتنی بڑی سعادت ہے۔ قریش تو یہی سمجھ رہے تھے کہ کفار مکہ کہ یہ غنیمت جانیں گے اور بھاگ پڑیں گے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ ایمان کی حلاوت تو نصیب ہی اس وقت ہوتی ہے جب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ لٹانے اور قربان کرنے کے لیے آمادہ رہتا۔ جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر غلام محی الدین۔ رغائی صاحب، حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اوصاف و کمالات کے بہت سارے پہلو ہیں، ذو ہجرتین بھی ہیں اور شفیع امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں،
اور اسی طرح عاطب وحی بھی ہیں، اسی طرح حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو جہاں اور بہت سے خصائص حاصل ہیں، ان میں ایک خاص صفت جس طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ صفت حیا ہے. حیا وہ چیز ہے قبلہ غائی صاحب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا الحیاء کلہ خیر، ساری کی ساری خیر حیا ہے. اور دوسرے مقام پہ حضور نے فرمایا ان لکل دین خلقا، ہر دین کی کوئی نہ کوئی اسپیشل کوالٹی ہوتی ہے، کوئی خاص امتیازی نشان ہوتا ہے. وخلق الاسلامی الحیا، اور اسلام کی جو سب سے بہترین خوبی ہے اور کمال ہے وہ حیا ہے. الحیاء شعب الایمان کو الحیاء شعبۃ من الایمان بھی ہے، یہ بھی آپ کا فرمان ہے. تو جو سب سے بہترین کوالٹی ہے وہ سب سے زیادہ کس ہستی میں ہے؟ وہ آپ نے ارشاد فرمایا احیاء الناس من امتی ہوا عثمان، میری امت میں سب سے بڑا حیادار وہ حضرت جناب عثمان غنی ذو النورین ہے. آپ کی حیا کی کیفیت کو حضور نے جو بیان کیا ہے، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ جی فرشتے بھی تستحی منہ الملائکہ، فرشتے بھی آپ کا حیا کرتے ہیں آپ کی حیا کی وجہ سے. ایک مرتبہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول من یحاسب الناس یوم القیامہ، حضور میدان حشر میں سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا انا، میری ذات، میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، جنت میں دائیں سائیڈ پہ جگہ میں. ثم من یا رسول اللہ، آقا پھر کس کا حساب ہوگا؟ فرمایا ثم ابو بکر، پھر ابو بکر صدیق، وہ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گے، ان کو بھی جنت میں اعلیٰ انعام ملے گا، میرے ساتھ جگہ ملے گی. ثم من یا رسول اللہ، حضور ان کے بعد کن کی باری ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ثم عمر، پھر حضرت عمر فاروق، وہ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گے، کامیاب ہوں گے، میرے ساتھ آئیں گے. ثم من یا رسول اللہ، حضور عمر فاروق کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر کن کی باری ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ثم انت یا علی، پھر اے علی مرتضیٰ شیر خدا پھر تیری باری ہے، پھر آپ نے حاضری دینی ہے رب کی بارگاہ میں. تو یہاں ذوق علی مرتضیٰ شیر خدا بھی دیکھیے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَيْنَ عثمان، حضور وہ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کدھر گئے؟ آپ نے مجھے فرمایا کہ پھر تمہاری باری ہے، تو درمیان میں حضرت عثمان غنی ذو النورین کہاں گئے؟ تو اس مقام پہ حضور نے فرمایا سألت اللہ تعالی اللہ یحاسب عثمان، میں نے رب کی بارگاہ میں سوال کیا ہے، عرض کی ہے کہ الہی میرے عثمان سے حساب نہ لینا، اللہ یوافقہ للحساب. یہ رازق حیاء، یہ شرمیلا اتنا ہے، شرم و حیا کا پیکر اتنا ہے، جب تیری بارگاہ میں حشر کے دن کھڑا ہوگا نا تو اس سے بولا نہیں جائے گا، یہ کلام نہیں کر سکے. تو الہی فشفعنی فی، میری سفارش اس کی بارگاہ میں قبول فرما، اس سے حساب نہیں کرنا. تو اللہ کریم کی ذات برکات نے فرمایا اے پیارے حبیب، میں نے ان سے حساب نہیں کرنا، بلکہ ان کی وجہ سے میں 70,000 ایسے لوگ جن پہ دوزخ واجب ہوگی، آپ کی سفارش کی وجہ سے ان کو جنت میں بھیج دوں گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ دو قبیلے جو ہیں ان کے تعداد کے برابر ربیہ اور مضر، یہ دو قبیلے، اور یہ جو ربیہ قبیلہ ہے یہ پورا سنٹرل ایشیا ہے، یہاں کے جتنے لوگ ہیں جی وہ سارے کے سارے ربیہ ہیں. اور مضر جو ہے خاص حرمین طیبین اور حجاز مقدس اور یہ سارے، یہ مضر کی ان کی اولاد میں سے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ کتنے لوگ ہیں، اور ہزارہ لاکھوں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نسلیں جو ہیں تو ان کی تعداد کے برابر جناب سیدنا عثمان غنی ذو النورین، آپ کی جو سفارش و شفاعت ہے ان کی وجہ سے اللہ کریم کی ذات برکاتوں نے بخشش کی دولت. اچھا جی پروفیسر صاحب شاہ جی، کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ چوتھے آسمان کے جو ساکنان ہیں وہ کیا ہیں، کس کو جانتے ہیں؟ حضرت سیدنا عثمان بن عفان کو. سبحان اللہ. اور وہ ذو النورین ہی کہتے ہیں، ذو النورین ہی کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب آپ کے ذوق کے نام قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو بھی خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں. میرے آقا کونین کے تو جس صحابی کی بھی بات کی جائے ہمارے دل و جان ان کے لیے ہمیشہ حاضر ہیں. یہاں پر حضور علیہ السلام کا بڑا حسین فرمان عرض کر کے اپنی بات آگے لے کے چلوں گا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل نبی جن رفیق و رفیقی عثمان، ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور میرا رفیق عثمان ہے، اور جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا. اور کن شخصی خوبیوں کی وجہ سے؟ ہوا احد العشرۃ المبشرین، آپ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں. اس کے بعد کانا رابع اربعۃ دخلوا فی الاسلام،
بعض روایات کے مطابق آپ چوتھے نمبر پر دین اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد بعض دوسرے نمبر پہ مردوں میں، جی مردوں میں دوسرے نمبر، بعض میں 4 جی چوتھے نمبر پہ انہ امیر البرر وقتیل الفاجر، حضرت سیدنا عثمان بن عفان نیک لوگوں کے امیر ہیں اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کی گردن کاٹنے والے ہیں۔ بے شک آپ بڑے نرم مزاج تھے، لیکن آپ ان کی فتوحات دیکھ لیجئے، یہ فتوحات بتاتی ہیں کہ سیدنا عثمان کتنے اعلیٰ سپہ سالار تھے، کتنے اعلیٰ لیڈر تھے۔ آگے فرمایا جو آپ نے ابھی اشارہ فرمایا، نعم انہ ذو النورین، حضرت سیدنا آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے یہ واحد ذو النورین ہیں۔ ان کے علاوہ آج تک کسی کے حرم میں کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں، اور ان کے حرم میں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں موجود سبحان تھیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ وصاحب ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں نا؟ جی 4 شہزادیاں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ وصاحب الہجرتین، آپ نے 2 دفعہ ہجرت کی، لیکن خوبصورت بات یہ ہے ومن اشترا الجنت مرتین، 2 دفعہ آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت تو دنیا میں ہی خرید لی۔ ایک دفعہ جب آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بیر روما، جب آقا نے فرمایا وَمَن يَحْفِرُ بِئْرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، کون ہے جو مسلمانوں کے لیے بیر روما کھود کے لائے، یہ لفظی ترجمہ ہے، کون ہے جو بیر روما خرید کے لائے؟ فَحَفَرَهَا عثمان، حضرت عثمان غنی گئے، انہوں نے بیر روما خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ روایات کے مطابق میٹھا پانی، ٹھنڈا پانی، وافر پانی، اور روایات کے مطابق 35,000 درہم میں لے کے آئے۔ اور ہم نے اس کو بند کر دیا ہے نا جی، ہمارا کریڈٹ یہ ہم نے اب بند کر دیا، ہم نے وہ سارے کنویں بند کر دیے جن میں آپ صلی اللہ لعاب دہان تھا، جن میں آپ صلی اللہ کی انگوٹھی تھی، جن میں آپ پائے اقدس لٹکا کے بیٹھتے تھے، ہم وہ بد نصیب۔ لیکن غازی صاحب دیکھیں نا، اللہ پاک نے تو نہیں نہ بند کیا۔ اب یہاں پر معاملہ دیکھیں، اس بیر روما کے ساتھ ایک باغ لگا تھا حضرت سیدنا عثمان بن عفان کے دور میں، اور وہ باغ آج بھی موجود ہے۔ وہاں پر 1550 پودے لگے ہوئے ہیں کھجوروں کے، جہاں سے ملین ریال کی آمدن آتی ہے۔ اور حضرت سیدنا عثمان بن عفان، یہ پوری دنیا کے وہ لوگ، جیسے آپ نے کہا کہ حضرت عثمان کا نام لیں تو ایسا لگتا ہے دراہیم و دنانیر کی بوریاں کھل جائیں گی۔ آپ کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 1400 سال ہو رہے ہیں، لیکن آج بھی آپ کے نام کا بینک اکاؤنٹ موجود ہے، بجلی کا بل پراپرٹیز موجود ہیں، پراپرٹیز موجود ہیں۔ اور آپ دیکھیں فندق عثمان بن عفان بنایا جا رہا ہے، یہ شاہراہ مدینہ منورہ میں ملک فیصل بن عبدالعزیز پہ جب مرکزیہ شمالیہ میں جاتے ہیں رمادہ کے ساتھ، یہ فندق بنایا جا رہا ہے جس سے 50 ملین آمدن متوقع ہے، اور اس 50 ملین ریال کا نصف سے زیادہ صرف غرباء اور مساکین کو مل رہا ہے۔ آج بھی لوگوں کو فیضان کتنی بلڈنگیں مسجد نبی شریف کے ارد گرد، باقی تو چھوڑیں جی، مسجد نبی کی ایکسٹینشن کس نے پیسے دیے تھے؟ حضرت سیدنا بالکل۔ اللہ اکبر۔ آپ کو کون سی دیکھیں، حضور علیہ السلام نے ایک اور موقع پہ فرمایا، صرف یہ نہیں کہ صرف مسجد نبوی یا مدینہ شریف کے اندرونی معاملات، بیرونی معاملات کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کتنی خوبصورت روایت ہے، من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ۔ حضور علیہ السلام نے پھر اعلان کیا کہ غزوہ تبوک کے لیے جنگ کی تیاری ہے، جو اس پورے لشکر کو تیار کرے گا اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے، فجہزہ عثمان۔ اور روایت میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم غیر ضروری طور پہ کبھی بھی دنیاوی مال کو ہاتھ نہیں لگاتے، لیکن جب وہ دراہیم و دنانیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ ہوا میں ہلکے سے اچھال کے اپنے دامن مقدس میں رکھتے، ایسے فرمائے ہاتھوں میں لیتے، دامن مقدس میں رکھتے اور فرماتے گواہ ہو جاؤ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اسے جنت سے دور نہیں کر سکتا، جس کے لیے دنیا میں ہر قدم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارتیں ملیں، اسے سیدنا عثمان بن عفان کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، ایک حکمت کی بات جو آپ نے کی نا بیر روما کی، اس میں حکمت دیکھیں، یہ ہوتی ہے مانوں کی حکمت اور دانش جو اللہ کی طرف سے ہوتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکمت کے یہ سارے سمندر نکلے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے اس یہودی کو کہا کہ بھائی یہ بیر روما، یہ جو پانی میٹھا ہے یہ تم بیچ دو، اس نے کہا میں نہیں بیچتا۔ آپ نے کہا چلو پھر اس طرح کر لو کہ ایک دن کر لیں۔ اب دیکھیں حکمت اس میں، اس نے کہا ٹھیک ہے ایک دن کے لیے، یہودی بڑے چلاک بنتے ہیں نا، حکمت صحابہ کے سامنے وہ بھی زیرو ہو گئے، وہ لے لیا۔ مسلمان اس دن سارا پانی اپنا بھر لیتے تھے، اگلے دن کوئی جاتا ہی نہیں تھا، اگلے دن کا بھی کاروبار بیٹھ گیا۔ اور ایک تو ہے کہ پہلے آپ نے 12,000 پھر 8,000 میں دوسرے دن خریدا، لیکن ایک میں نے پڑھا ہے کہ 40,000 جو درہم تھے اس میں آپ نے اس کو 3 روایات میں، ہاں 3۔ تو مطلب یہ کہنے کا حکمت دیکھیں، اس نے کہا میرا تو کاروبار بیٹھ گیا، یہ بھی آپ ہی لے لیں۔ جی خان صاحب۔
سیدنا حضرت امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ملت اسلامیہ پر یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے بارے میں فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر، جس کی سورہ فتح میں کتنی تعریف ہے، جو شخص ایمان کی حالت میں سورۃ فتح کو پڑھ کر حدیبیہ کے بارے میں جانے گا، وہ کبھی بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بدگمانی میں کم از کم مبتلا نہیں ہو سکے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر فرمایا کہ یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਰੱਬ अपना हथ आखे ہوئے کافر جیڑا وق آکھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ مرتبہ و مقام کیوں دے رہے تھے کہ نور نبوت دیکھ رہی تھی کہ اسی ہاتھ نے قرآن کریم کو قیامت تک کے لیے محفوظ کرنا ہے، امت کو اختلاف سے بچانا ہے۔ وہ جو بات آپ فرما رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، میں نے وہ دیکھا ہے، وہ جو نسخہ ہے نا قرآن حکیم کا، وہ وہاں میں نے ترکی میں، جی نہیں ترکی نہیں، وہ ہے تاشقند میں، تو وہ میں نے خود اس کی زیارت کی ہے جا کے، اور آپ کے خون کے چھینٹے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وہی میں یہی عرض کرنے لگا تھا کہ وہاں قرآن پاک کے اس نسخے پر جن حروف پر آپ کا خون ہے، وہ بھی پکار کر ایک ایک مسلمان کو دعوت دے رہا ہے کہ اے اہل ایمان، اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے تو عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں زبان نہ کھولنا، کیونکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، عثمان تیرے بارے میں جو بولے گا اس کے مقابل میں اللہ آؤں گا، میں اس کو سنبھالوں گا، میں پکڑوں گا، اس کا مواخذہ کروں گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک ایک قدم امت کی فلاح کے لیے تو ہے ہی، لیکن ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو امت کے غرباء کے لیے وہ شان عطا فرمائی کہ جو کچھ اپنے پاس ہے وہ سارے کا سارا لٹا رہے ہیں راہ خدا میں، اس طرح اونٹوں پر غلہ آ رہا ہے، لگتا ہے جیسے آندھی آ رہی ہو، اور ڈھیر لگ جاتے ہیں، اور مدینہ منورہ میں غلے کی قلت ہے، تاجر آتے ہیں کہ موقع آ گیا، آج ہم لوگوں کے کمائیں گے، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو یہ غلہ اس کو دوں گا جو 700 گنا مجھے نفع دے گا۔ تاجر منہ لٹکا کر بیٹھ گئے کہ یہ کیا ہوا، یہ لفظ بھی میں سخت بول گیا، وہ تاجر بھی بڑے ماشاءاللہ جی کیا کہنے ہیں، ان کا تو ان کی شان ہے کیا ہے۔ اب وہ حیران کہ اتنا منافع کون دے گا؟ آپ نے اعلان کر دیا کہ مدینہ کے ضرورت مند آئیں، اور وہ سارے کا سارا غلہ آپ نے میں رب سے سودا کر رہا ہوں۔ رب سے سودا کر، کاتب وحی ہیں جی، کاتب وحی ہیں، وہی لکھتے رہے ہیں۔ کنز العمال میں اس پہ بہت ساری وہ آیات ہیں جو آپ نے تحریر صحابہ دیکھیں نا کہ ہر روز اور بعض میں ہے کہ ہر جمعے کو ایک غلام کو آزاد کرتے تھے، ہر جمعۃ المبارک کو آپ، اور اسی کا آپ نے اپنے آخری خطبے میں بھی ذکر کیا اپنی سخاوت کا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جس وقت بیت رضوان کا موقع آیا تو آپ کا وہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا انا لا اطوف بہ حتی یطوف بہ رسول اللہ، میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات طواف نہیں کر لیتے۔ تو اس وقت اہل مکہ نے کہا کہ نحن ندخل السجن، ہم تمہیں جیل میں ڈال دیں گے، سختی کریں گے جی۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا لو مکست بہا سنۃ واحدۃ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم بالحدیبیہ ما طفت بہ حتی یطوف بہ رسول اللہ، اگر ایک سال بھی تم مجھے باندھ کر رکھو اور بھوکھا پیاسا مجھے تڑپاؤ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات حدیبیہ پہ تشریف فرما ہو، میں کبھی طواف نہیں کروں گا جب تک مصطفیٰ کریم حضور کی ذات طواف نہیں کرے گی۔ بھائی صاحب یہ ہے وہ شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے بھی یہاں خوب کہا کہ کیا وجہ تھی آپ جب حجر اسود بھی موجود ہے، آب زمزم کی برکت بھی موجود ہے، مقام ابراہیم بھی موجود ہے، پھر بھی آپ طواف کیوں نہیں کرتے؟ تو فرمایا آپ نے عقیدہ دے دیا کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا،
لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ اعلیٰ خطر کی ہے۔ ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ درود پاک سنتے پڑھ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، مجھے یاد آتا ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کو میرے صحابہ کے اعمال اچھے لگیں، ان کے کام اچھے لگیں جن کو۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے کاشانہ پاک پہ تشریف فرما تھے، اور سیدنا عثمان ذو النورین نے کسی جگہ سے ایک خوشہ کھجوروں کا، تازہ کھجوریں تھیں، وہ خریدیں، اور خریدتے خیال آیا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ تناول فرمانی چاہیے، آپ کی خدمت پیش کروں۔ گئے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کاشانہ پاک میں وہ کھجوروں کا خوشہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور توڑی، ابھی آپ اپنے جو تھا جو منہ مبارک اس میں رکھنا چاہتے تھے کہ باہر صدا ہوئی، ایک سائل آیا باہر دیکھا تو سائل کھڑا تھا، اس نے کہا جی میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ اللہ کے راستے میں دے دیں۔ آپ نے وہ سارا خوشہ اس کھجور سمیت وہ سائل کو دے دیا۔ وہ لے کے جب چلا تو سیدنا عثمان کے دل پہ اثر ہوا کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لایا تھا، اور کاش آپ تناول فرماتے۔ یہ باہر نکل پڑے، اور تھوڑی دور وہ گیا تھا تو اس کو جا کے لے کھجوریں بیچنی ہے، اسے کہا بیچنی ہے، آپ نے پیسے دیے، وہ کھجور کا خوشہ خرید لیا، واپس آ گئے، آ کے آپ سے ان کی بارگاہ میں پیش کر دیا وہ خوشہ۔ آپ نے ابھی رکھا ہی تھا تو پھر دروازے پہ دستک ہوئی، باہر دیکھا تو وہی سائل موجود تھا، اس نے کہا جی مجھے بھوک ہے، مجھے چاہیے کچھ دے، وہ خوشہ دے دیا۔ یہ کام 4 سے 5 مرتبہ ہوا، 5 مرتبہ سیدنا عثمان ذو النورین جاتے رہے اور اس سے خرید کے خوشہ لاتے رہے۔ پھر 6ٹی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو فرمایا کہ تم کوئی کاروباری تاجر ہو یا تم سائل ہو، بس یہ آپ کا ارشاد فرمانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب کی سخاوت کے دریا جو ہے نا، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہر وقت بہتے رہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر حیات پاک زاری میں لا نہیں کہا۔ تو اسی وقت آیت نازل ہوئی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کا دریائے سخاوت ہر وقت جاری رہنا چاہیے۔ تو یہ سیدنا عثمان ذو النورین کی محبت کے انداز ہے۔ شاہ صاحب، جب روضہ انور پہ وصال پاک کے بعد جاتے تو کیا معاملہ ہوتا تھا؟ غازی صاحب، حضرت سیدنا عثمان بن عفان کا نا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی نویکلا تھا، بڑا ایک الگ انداز تھا۔ یار بڑا خوبصورت لفظ آپ نے استعمال کیا ہے پنجابی کا، لیکن بڑا مزیدار، نویکلا تھا۔ اور جب آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لے جاتے تو وہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، الفت تھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے اور آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ لیکن آپ کی زندگی میں دیکھیں نا، ہمیں ایک روایت میں ملتا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان کی بڑی خواہش تھی کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے کے آئیں۔ آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت عرض کی، حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ تشریف لے آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے ہیں، حضرت سیدنا عثمان بن عفان پیچھے چل رہے ہیں اور ایک گنتی کر رہے ہیں، 1 2 3 4 5۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان بن عفان سے پوچھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عثمان یہ کیا کر رہے ہیں؟ گنتی کیوں کر رہے ہو؟ گنتی کیوں کر رہے ہو؟ میں یہاں پر ایک فارسی کے شعر آپ کی ذوق کے نظر کر کے بات عرض کرنا چاہوں گا کہ گر یار من بآید خورا کنم شراب، سر را پیالہ ساختم دل را کنم کباب، تن را رباب سازم رگہا بجائے تار، ہر تارے من بگوید اے یار یار یار۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان نے عرض کی، آقا ابھی تو آپ کے قدموں پر ایک ایک غلام آزاد کر رہا ہوں، لیکن میری پوری زندگی سے جو تڑپ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اگر کبھی میرے گھر میرے آقا تشریف لے آئیں تو میں اپنے سر کا پیالہ بنا کے، دل کا کباب بنا کے، خون کی مہ طہور بنا کے آپ کے سامنے سجا دوں، اور آپ پھر بھی میرے جسم مبارک پر اپنی ایک نظر فرمائیں اور جسم کے ایک ایک حصے سے محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں آنا شروع ہو جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدنا عثمان بن عفان کے اس عشق رسول کی وجہ سے آپ جیسے بارگاہ خداوند میں اسی طرح ہی بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول تھے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی جیسے آپ نے ابھی فرمایا آیات نازل کی۔ ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں کہ سورہ زمر کی 2 آیات
آیات حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، اور اگلی آیت قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، یہ پوری آیات، یہ دونوں آیات حضرت سیدنا عثمان بن عفان کی شان میں نازل ہوئیں۔ آپ جو ساری رات اپنے آپ کو جگا کے رکھتے، اللہ کی حریم میں سجدے کرتے، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی خالی ہاتھوں میں دو جہان کی نعمت لے کے آپ ہر وقت چلتے، پھر اس کے بعد دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے، پھر اس کے بعد صبر کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ میں یہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے بھی دنیا کو وسیع فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی تو دی تھی نا، یا اللہ عثمان کو صبر عطا کرنا۔ صبر عطا فرمایا۔ اچھا جی، وہ آپ کچھ بیان کرنے لگے تھے ذو النورین کی، کیا جی کیا اس کی وجہ ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی آپ کو جو ذو النورین کا ٹائٹل ملا ہے، یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے دیا ہے۔ اچھا، بات سمجھتے ہیں کہ بعد میں صحابہ کرام نے نہیں، حضور نے خود عطا کیا ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ جب اپنی لخت جگر نور نظر حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ ان کے ہاں آئے تو وہ آپ کا بال بنا رہی تھیں حضرت عثمان غنی ذو النورین کا، تو حضور نے انہیں فرمایا اکرمی ھذا الرجل، یہ وہ ہستی ہے جن کا احترام کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ مجھ سے بھی مشابہ ہیں، اور حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کے بھی مشابہ ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ مجھ سے کن چیزوں میں مشابہ ہیں؟ تو حضور نے فرمایا خلقن و خلقن و دینن و سمتن، یہ خلق میں بھی اور خلق میں بھی، دونوں چیزوں میں، اور پھر دین صورت و سیرت دونوں میں، صورت و سیرت میں اور حیات میں، اور دیگر تمام عادات و اطوار میں بھی یہ میرے مشابہ ہیں۔ اور وہاں پہ ذو النورین کیوں فرمایا؟ ایک تو حضور کی دو لخت جگر نور نظر آپ کے عقد پاک میں آئی، دوسری یہ ہے کہ یختم القرآن، آپ قرآن مجید ختم کرتے تھے فی الوتر، وطر میں جب وطر پڑھتے تھے تو پورا قرآن مجید اس میں ساری رات کھڑے رہتے تھے، ختم کرتے تھے۔ یہ کرامت ہوئی نا۔ تو قیام اللیل نورن والقرآن نورن، ایک تو رات کا قیام نور ہے اور ایک قرآن مجید نور ہے، تو اس وجہ سے بھی آپ کو ذو النورین کہا گیا۔ دوسرا آپ کی ذو کنیتین، آپ کی کنیتیں دو ہیں، ابو عمر اور ابو عبداللہ، اس وجہ سے بھی آپ کو یعنی ذو النورین کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا جب حشر کا دن ہوگا تو ہر کوئی جنتی جب جنت میں جائے گا تو اس کے ساتھ ایک نور ہوگا، عثمان غنی جب جائیں گے جنت میں تو ان کے ساتھ دو نور ہوں گے، تو اس وجہ سے بھی ان کو ذو النورین کہا گیا ہے۔ اور پانچویں وجہ سخا کی وجہ سے، آپ قبل اسلام بھی سخی تھے، بعد از اسلام بھی سخی تھے، یہ دو سخا جو قبل اسلام بھی نہ شراب پی، نہ بت پرستی کی، نہ کوئی یعنی جو اخلاقی کوئی برائی ہوتی ہے وہ اس سے پہلے بھی نہیں تھی، پہلے بھی زندگی جس وقت وہ سبائی بلوائی انہوں نے آپ کو گھیرا ڈالا اور قید میں کیا تو 49 دن تک آپ اس قید اور اس صعوبت میں رہے۔ اور آپ دیکھیں وہ کتنا پردرد وہ لمحہ ہوگا جس ہستی نے پورا مدینہ طیبہ میں پانی جاری کیا ہو، مسجد نبوی کی توسیع کی ہو، ان کے لیے پانی بند کر دیا جائے اور وہ اپنی چھت پہ چڑھ کے اعلان کریں۔ اور وہاں پہ آپ نے 10 اپنے جو خصائص بیان کیے، ان میں یہ بھی تھا کہ جب پانی نہیں تھا تو میں نے پانی جاری کیا تھا، جب مسجد کی توسیع نہیں ہو رہی تھی تو مجھ سے اللہ کریم نے خدمت لی، جیش الاسرہ میں نے تعاون کیا، اور یہ جو آپ نے باتیں بیان کی کہ فلاں فلاں جو عیوب، یزیدی فعل اس وقت ہی شروع ہو گیا، یہ اسی وقت سے پانی نہ دینا سیدنا عثمان ذو النورین کو، یہ یزیدی فعل ہے۔ اچھا جی، ایک غلط فہمی خاص صاحب دور کر دیں آج، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنا شہزادہ بھیجا جب یہ باغی جو تھے انہوں نے گھیراؤ کیا ہوا تھا تو 2 صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے، حضرت ابو قتادہ اور ایک اور صحابی، وہ کہتے ہیں ہم ان کے گھر سے ان کے پاس تھے تو ہم نے کہا اجازت دیں، آپ کے اتنے خدام ہیں یہاں پہ مدینہ منورہ صحابہ ہیں، ہم ابھی ان کا صفایا کرتے ہیں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جو ہتھیار نہیں اٹھائے گا وہ سب آزاد ہیں، یعنی میں نہیں چاہتا کہ مدینہ منورہ میں یہ خون بہے جو ہے کلمہ گوؤں کا۔ میں نے اتنی دیر میں، کہتے ہیں ہم جب باہر آ رہے تھے تو امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں تلوار تھی اور وہ جا رہے تھے، ہم نے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا سیدنا عثمان کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں۔ جب وہاں پہنچے تو کہا آپ کا حکم کیا ہے؟ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، اور وہاں ایک لفظ کہا کہ آپ بالکل حق پہ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ بالکل حقدار اس خلافت کے، آپ حکم فرمائیں کہ میں کیا کروں، ابا جان نے مجھے بھیجا ہے۔ تو سیدنا عثمان نے فرمایا میرے بھتیجے بیٹا تم جا کے گھر پہ آرام کرو، میں نے کچھ تو خون نہیں کرنا، اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں۔ جی سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ میں بہت ہی بڑا ایک اہم نقطہ عرض کرنے لگا جی ضرور، کہ
حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت ہوئی اور اس پر آج تک اہل ایمان غم کا اظہار کرتے ہیں لا ریب، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کی شہادت پر روئے اور فرمایا تبن لکم آخر الدہر، قیامت تک کے لیے اب لوگوں تم پر تباہی ہے کہ تم نے ایک ایسے نفیس انسان کو، اللہ کے محبوب کو. اور پھر بات یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ اگر عثمان اجازت دے دیتا تو میں اپنا سب کچھ، اپنی جان بھی، اپنی اولاد بھی عثمان پر لٹا دیتا. تو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر مدینہ کی حرمت کا ایک تو وہ درس دیا. دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے جو پیار کرتے تھے، ہم اولاد والے ہیں، داماد بیٹوں کی طرح ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے داماد کی حیثیت سے کتنا خوش رکھا کہ جب ایک بیٹی فوت ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک تعداد بتا کر فرمایا کہ میری اگر اتنی بیٹیاں ہوتیں، 100، اگر میری 100 35 40 100، اس لیے اسی لیے میں نے وہ تعداد کی طرف ایک کے بعد دوسری عطا کرتا. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن شخصیت کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہوں، انہیں اتنی عزت دیتے ہوں، ایک دن آپ نے کوئی چیز بھیجنی تھی عثمان رضی اللہ عنہ کے، تو آپ نے حضرت اسامہ کو بلایا اور انہیں وہ چیز دے کر فرمایا کہ جاؤ یہ عثمان کے گھر دے آؤ رضی اللہ عنہ. وہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ جب واپس آئے تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سامنے بٹھا کر فرمایا اسامہ دیکھا جوڑی کیسی تھی. ہائے 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 ہائے، یہ بچے تھے ابھی. جی ہاں، یہ بچے تھے. کیا ایسے حسین لوگ تم نے دیکھیں، ایسی حسین جوڑی کوئی تمہیں اور نظر آئی ہے؟ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو کے اشارے پر سب کچھ لٹانے والے، امت مسلمہ کے ایک ایک شخص کا درد اپنے دل میں رکھنے والے، آپ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کی بھلائی کی دعائیں کرنے والے، لوگوں کو آزاد دلانے والے. جب ہم قرآن کا مطالعہ قبیلہ مدر اور ربیہ دونوں کی اتنے لوگوں کے برابر شفاعت کریں گے تو درد ہے امت کا. قرآن کریم میں جو بات آئی کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ، جب ہم نے انسان پر نوازشات کی اتنی بارش کی ہے تو یہ اسلام کا حسن کیوں نہیں حاصل کرتا؟ وما ادراک ما العقبہ، تمہیں معلوم ہے وہ اسلام کا حسن کیا ہے؟ فک رقبہ، غلام آزاد کرنا، لوگوں کو غلامی سے آزاد کرنا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یار نے، اس بیٹے نے، اس صحابی نے، اس خادم نے، اس غلام نے آزادی انسانیت میں حریت فکر کے ساتھ ساتھ ان کو غلامی سے آزادی دلانے میں جو کردار ادا کیا ہے، بے مثال ہے. تاریخ انسانیت کی مثال میں عرض کرنے لگا تھا کہ کسی کو حضور نے ایک بار جنت عطا فرمائی، کسی کو 2 بار، کسی کو 4 بار. حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین وہ ہستی ہیں جن کو حضور نے 17 مرتبہ جنت عطا فرمائی. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انہوں نے وہ ساری ترتیب قائم کی. 17 مرتبہ حضور نے جنت عطا فرمائی. اور اتنی محبت ہے کہ آخری لمحات میں بھی جب حضرت جناب سیدنا مولا علی پاک نے اپنے بیٹے باہر کھڑے کر دیے حسنین کریمین، اور اس وقت حضرت امام حسن زخمی ہوئے جی 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 بالکل ان بلوائیوں سے لڑتے ہوئے جی. اور وہ جملہ مولا علی پاک کا ہمارے لیے بڑا قابل توجہ ہے. جب بعد میں لوگ بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے ان لوگوں سے جن کے درمیان سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، میں بیعت کروں. تو وہاں پہ آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی ذو النورین، آپ نے خواب دیکھا، جمعۃ المبارک کا دن تھا، اور امام ابن کثیر ان کو البدایہ میں نقل کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو سرکار نے فرمایا دائیں طرف صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، بائیں طرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں فرما رہے ہیں اتشو کا کیا انہوں نے تیرا پانی بند کر دیا ہے؟ جی حضور انہوں نے میرا پانی بند کر دیا. حسرو کا قید کر دیا ہے؟ جی حضور قید کر دیا ہے. تو فعدلا دلون، حضور نے ایک ڈول عطا فرمایا.
فشارب منہ، اس میں سے آپ نے پیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے سینے میں اس کی جو ٹھنڈک ہے وہ محسوس ہوئی۔ تو سرکار نے فرمایا اب تمہارے پاس دو آپشن ہیں، ان شئت نصرت علیہم، اگر تم چاہو تو میں ان بلوائیوں پہ تمہاری مدد کروں، مدد کا لفظ بھی ہے نصرت علیہم، وَإِن شئت افطرت عندنا، اور اگر آپ چاہیں تو آج افطاری ہمارے ساتھ کریں، روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے تو افطاری، تو عرض کی فاخترت الافطار، آپ کہتے ہیں میں نے افطاری کو اختیار کر لیا، تو پھر آپ نے اعلان کیا کہ میں نے آج چلے جانا ہے، اور اپنے وصال باکمال سے شہادت سے پہلے آپ جنت البقیع میں جایا کرتے تھے، صحابہ کرام کو ساتھ لے کے جایا کرتے تھے، جنت البقیع کے باہر جا کے ایک مقام ہے حش کوکب، وہاں پہ جا کے اپنی چھڑی سے آپ نشان لگا کے ایک جملہ بولا کرتے تھے، سیدفن ہا ہنا رجل صالح، ایک بڑا صالح آدمی یہاں پہ دفن کیا جائے۔ جی پروفیسر عتیق صاحب، وجد میں آیا تھا جب احد، وہ کیا تھا؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی تشریف لے گئے تو احد کو وجد آیا، لیکن یہاں پر میں جناب کے ایک جملے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو حضرت سیدنا عثمان بن عفان کے ہاتھ کو اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ ڈکلیئر کیا، اس کے پیچھے بھی وجہ ہے، یہ کوئی ایک دن میں اس مقام تک نہیں پہنچے تھے، جب آپ نے اپنا ہاتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں دیا، اس کے بعد آپ نے پوری زندگی جس ہاتھ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں دیا تھا اس کا بڑا ادب کیا، بڑا اہتمام کیا، بڑا خیال رکھا، بعض جسم کے حصوں کو بھی نہیں لگایا، نہیں لگایا، اس وجہ سے پھر وقت آیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فضرب بإحدى يديه على الارض، اپنے ایک ہاتھ کو زمین مبارک پہ مارا، جہاں پر آقا کا ہاتھ لگے وہ زمین بھی مبارک ہے، پھر اس کے بعد آپ نے وہ عرش بن جاتی ہے، عرش بن جاتی ہے، فَكَانَتْ يَدُ رَسُولِهِ لِعُثْمَانَ، آپ نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کے ہاتھ کہہ کے جو یہ بیعت رضوان کے موقع پر ڈکلیئر کیا، یہ عزت بھی اس وجہ سے نصیب ہوئی تھی کہ آپ نے پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ نے اس ہاتھ کا اتنا اکرام کیا تھا کہ اللہ پاک کو وہ ہاتھ بھی قبول ہو گیا۔ اچھا جی، نہاتے ہوئے بھی کبھی کپڑے اتار کے نہیں نہائے، یعنی حمام کے اندر بھی کپڑا باندھ کے نہاتے تھے، حیا کا عالم دیکھیں، بے شک وہ حیا کا عالم ہے، لیکن یہ عشق رسول کا عالم ہے، اور پھر خیرم من ایدیہم لانفسہم، آپ ہمیشہ اس بات کا اظہار کرتے اور لوگوں کے سامنے یہ بات کیا کرتے تھے، ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں وہاں پر گیا، اس سے بڑی میری خوش قسمتی کیا ہے کہ میری جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک کو رکھا، اور اس دست مبارک کی نسبت کے لیے ایسی 1000 صحبتیں بھی آ جائیں تو وہ بھی کم ہیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا۔ ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو ہے جی۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کا یہ عمل ہے۔ جو شخص روزانہ نماز عشاء کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ خلوص نیت سے ایک مرتبہ سورہ محمد پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجاگر ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں دنیا میں صرف 3 باتیں پسند کرتا ہوں: بھوکوں کو کھانا کھلانا، قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا، اور محتاجوں اور مستحق لوگوں کی مدد کرنا۔ آج کے روزنامہ 92 میں سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کے حوالے سے بڑا زبردست مضمون ہے، اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ ناظرین کرام، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے، یہی جوہر ایمان ہے۔ اور اللہ کریم اپنے محبوب کریم، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اولیاء امت کے تصدق، یہ جو وبا آئی ہے اس کو جلد از جلد ختم فرما دے انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے بہت جلد یہ بیماری ہم سے دور ہو جائے گی، نعرے کے لیے تیار ہو جائے تاکہ پھر ہم حافظ سہیل نظر سے منقبت سن سکیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی حافظ صاحب۔ جامع القرآن عثمان غنی، جامع القرآن عثمان غنی، جامع القرآن عثمان غنی، جامع
القرآن عثمان غنی کامل الایمان عثمان غنی کامل الایمان عثمان غنی جو بنے دو بار داماد رسول وہ عظیم انسان عثمان غنی وہ عظیم انسان عثمان غنی چھوڑا طافے کعبہ آقا کے بغیر چھوڑا طواف کعبہ آقا کے بغیر سر بسر عرفان عثمان غنی سر بسر عرفان عثمان غنی جن سے کرتے ہیں ملائک بھی حیا جن سے کرتے ہیں ملائک بھی حیا ہیں بہر عنوان عثمان غنی ہیں بہر عنوان عثمان غنی ہیں بہر عنوان عثمان غنی باوفا باوفا باصفا باحیا باخدا ذیشان عثمان غنی باخدا ذیشان عثمان غنی جامع القرآن عثمان غنی بیر روما وقف امت کر دیا ہیں غنا کی شان عثمان غنی ہیں غنا کی شان عثمان غنی کامل الایمان عثمان غنی جامع القرآن عثمان غنی ہیں وہ جنت میں رفیق مصطفیٰ نازش ایقان عثمان غنی نازش ایقان عثمان غنی کامل الایمان